السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ بہت ہی ضروری اور اہم بات کرنی ہے آپ سے، پلیز میری بات کو سنیں اور سمجھیں۔ آپ سب بھائیوں سے گزارش ہے، مہینے کے اینڈ میں زیادہ نہیں، صرف 150 روپیہ الگ کرے۔ مثال کے طور پر اگر 100 بھائی 150 روپیہ الگ رکھیں گے تو یہ 15,000 ہوتے ہیں۔ اس میں سے آدھا امام صاحب اور آدھا مؤذن صاحب کو دے دے، ان کے حالت کچھ بہتر ہو جائیں گے، گھر کا خرچ آسانی سے چلا سکیں گے وہ۔ یہ چھوٹی سی مثال ہے، ہم چاہے تو اور بھی جمع کر سکتے ہیں۔ میں ایسا کیوں بول رہا ہوں؟ کیونکہ کچھ 4 سال پہلے کی بات ہے، میرا ممبئی سے ایک جگہ جانا ہوا۔ وہاں مسجد میں ظہر کی نماز کے لیے گیا۔ امام صاحب نے نماز پڑھاتے وقت امام صاحب سے غلطی ہو گئی اور انہوں نے 4 کی جگہ 3 رکعت میں سلام پھیر دیا۔ لقمہ کسی نے نہیں دیا، پر بعد میں ہم سب کو ہوش آیا کہ نماز 3 رکعت پڑھے۔ خیر، پھر واپس سے سب نے نماز پڑھی۔ میں نفل نماز پڑھ رہا تھا۔ ایک آدمی مؤذن صاحب اور امام صاحب کو بلا کر چلا رہا تھا کہ تمہارا دھیان کدھر رہتا ہے، تمہارا دماغ کدھر رہتا ہے۔ مؤذن صاحب کو بول رہا تھا کہ تم سو گئے تھے کیا، لقمہ کیوں نہیں دیے؟ مجھے ضروری کام سے جانا تھا، تمہاری وجہ سے مجھے دیر ہو گئی، میرا نقصان ہوا تو بھر کے دیں گے کیا تم؟ دوبارہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، نہیں تو ہم دوسرا امام رکھ دیں گے، تمہاری ضرورت نہیں، تمہارے جیسے بہت ملتے ہیں۔ عصر کے بعد امام صاحب سے میری بات ہوئی۔ امام صاحب بولے کہ میرے والد کی طبیعت خراب ہے، اس وجہ سے میں بہت پریشان ہوں۔ میں نے ان کی کچھ مدد کرنا چاہی، پر انہوں نے انکار کر دیا۔ پھر میرے کافی اصرار کے بعد وہ راضی ہوئے، میں نے ان کی کچھ مدد کی، وہ بہت خوش ہوئے، مجھے دعائیں دی۔ میں یہ سب بولنا نہیں چاہتا تھا، پر کیا آپ نے کبھی اس بات پر غور کیا کہ نماز پڑھاتے ہوئے رکعتوں میں غلطی یا قرأت میں غلطی ہوتی ہے تو کیوں ہوتی ہے؟ ہم وجہ جاننے کی کوشش ہی نہیں کرتے۔ ہمارا گزارا 25-30 ہزار میں بڑی مشکل سے ہوتا ہے، تو امام اور مؤذن حضرات کیسے زندگی گزارتے ہوں گے، کتنی مشکلات کا سامنا کرتے ہوں گے۔ فرشتے ان کے گھر پیسے تو پھینک کر نہیں جاتے نا، گھر کا خرچ، بچوں کی اسکول، بجلی کا بل، بیماری، مہمان اور بھی دکھ سکھ ہوتے ہیں۔ مسجد کے امام اور مؤذن کس طرح زندگی بسر کرتے ہوں گے، کبھی سوچا آپ نے؟ مسجد کو اچھی سے اچھی بنانے کے لیے ہم مسجد میں چندہ دیتے ہیں، اچھی بات ہے، دینا چاہیے، لیکن ان کو کیوں بھول جاتے ہیں ہم؟ ان کے حالات سے سب واقف ہیں، پر خیال بہت کم لوگ رکھتے ہیں ان کا۔ کچھ لوگ بولتے ہیں کہ امام اور مؤذن کو فرض نمازوں کے بعد جو ٹائم ملتا ہے اس میں کوئی چھوٹا موٹا کاروبار کرنا چاہیے۔ تھوڑا سا لیٹ ہو گئے کبھی تو لوگ آگ بگولا ہو جاتے ہیں۔ کبھی لیٹ ہو گئے امام صاحب اور نہیں آ پائے تو لوگ بولتے ہیں کہ یہ امام سمجھ میں نہیں آ رہے، دوسرا امام لانا پڑے گا۔ وہ کیوں نہیں آ پائے یہ کوئی نہیں سوچتا، بس نکالو اور دوسرا امام لاؤ۔ اگر یہ کاروبار کرنے لگے اور کبھی نہیں آ پائے تو لوگ تو انہیں مسجد سے ہی نکال دیں گے کہ دنیا کمانے کے چکر میں اتنا مصروف ہو گئے کہ اپنا فرض بھول گئے، مسجد یاد نہیں، دنیا کے لیے دین بھول گئے۔ لوگوں کی سوچ ایسی ہے۔ ہم بھلے جمعہ آئیں گے جائیں گے، لیکن امام مؤذن 5 وقت کسی بھی حال میں ٹائم سے پہلے مسجد میں موجود رہنا چاہیے، یہ سوچ رہتی ہے لوگوں کی۔ آپ سب سے گزارش ہے ان کا خیال رکھیں، پیسے جمع کریں اور ان کو ہدیہ کریں۔ امید کرتا ہوں میری بات آپ کے سمجھ میں آئی ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم، فی امان اللہ۔